بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا فرمان مبارک۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے 1400 سال تھی۔ 950 سال تو قوم کو تبلیغ کی۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی کچھ عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور طوفان نوح کے بعد کئی سو سال تک زندہ رہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ جب وفات کا وقت آیا تو کسی نے پوچھا حضرت نوح علیہ السلام سے، آپ دنیا میں بڑی دیر رہے ہیں، دنیا کو کس طرح دیکھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سمجھو کہ ایک مکان ہے جس کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل آیا ہوں۔ 1400 سال کی عمر کو انہوں نے کس طرح معمولی سمجھا، مگر ہم اس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت میں ابھی بڑی دیر ہے۔ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، نہ نیکی کی طرف دھیان ہے اور نہ توبہ کی طرف، حالانکہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت قلیل ہے۔ تو فرمایا کافروں کو تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بات آپ حضرات کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ نہ جنت دور ہے اور نہ دوزخ، بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ دفن ہونے سے پہلے فرشتے بھی نظر آنے لگ جائیں گے اور جنت اور دوزخ بھی نظر آنے لگ جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں، وَإِسْمَاعِيل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، اینٹ یا پتھر رکھ کر اس کے اوپر گارا یا سیمنٹ لگا کر اوپر دوسری اینٹ یا پتھر جوڑا جاتا ہے اور دیوار بلند ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قاعدہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم لوگ ردے بھی کہتے ہیں، ردے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ردے لگا کر بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں گارا یا پتھر دے رہے تھے، تو اس وقت دونوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے اس خدمت کو۔ تو کعبہ کا معنی ہے المکان المرتفع المربع، یعنی 4 کونے والی اونچی جگہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد اس کا نشان مٹ گیا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لکیر کھینچ کر بتایا کہ یہ جگہ کعبۃ اللہ کی ہے۔ تو کعبۃ اللہ 44 مربع فٹ ہے، یعنی ہر طرف سے 44 فٹ ہے اور 50 فٹ بلند ہے۔ تو مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر 1 ذوالقعدہ کو شروع فرمائی اور 25 ذوالقعدہ کو مکمل کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستری کا کام کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزدور کا۔ تو قریب پہاڑ سے پتھر لا کے دیتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جوڑتے تھے۔ جو اب کعبۃ اللہ ہے یہ حجر اور حتیم کی طرف سے 11 فٹ باہر نکال دیا گیا ہے، لہذا اس طرف سے 33 فٹ باقی رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، کعبۃ اللہ کو کچھ نقصان پہنچا، تو اس دور کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر
وہب بن عابد مخزومی جو اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی تھے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں چندہ دو، مگر ہم چوری، رشوت، سود اور کسی قسم کی حرام کی کمائی نہیں لیں گے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں یعنی کہ پاک شفاف پیسہ ہونا چاہیے، چوری کا پیسہ بھی نہ ہو، رشوت کا پیسہ بھی نہ ہو، اور سود کی کمائی بھی نہ ہو، حرام کی کمائی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں۔ چنانچہ اتنی رقم اکٹھی نہ ہو سکی تو مکمل عمارت تعمیر ہو سکتی، اس لیے اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا۔ اور رب تعالیٰ کی حکمتیں بھی ہوتی ہیں نا، بظاہر یہ حکمت معمولی ہوتی ہے کہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوں، مگر ہر آدمی کے لیے دروازہ کون کھولتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے لیے وہ حصہ باہر نکلوا دیا، سبحان اللہ، کہ کمزور لوگ بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو سکیں اور ان لوگوں کی آرزو بھی پوری ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، جس شخص نے حجر اور حتیم میں نماز پڑھی ہے، اس نے گویا کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے، سبحان اللہ۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سننے والا، جاننے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، بنا دے ہم دونوں کو فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمۃ لک، ایک امت جو فرما بردار ہو تیری۔ اس دعا کے نتیجے میں تو ہمارا نام مسلمان ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ہوا سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھوایا ہے، سبحان اللہ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دکھا ہم کو ہمارے احکام، یعنی ہمیں حج کے احکام بتا دے کہ ہم نے کہاں ٹھہرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر رجوع فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی ہے رجوع فرمانے والا، مہربان۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر دعا کی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی نسل سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دونوں کی نسل سے اور کوئی نہیں ہے۔ پھر بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ظاہری اسباب۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دنیا میں آنے کے ظاہری اسباب کتنی ہیں؟ 3 سبب ہیں۔ نمبر 1، دعوت ابی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اور دوم، وبشرا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں اور حواریوں کو میرے آنے کی بشارت سنائی تھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور خوشخبری دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں اور ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں، یعنی میرا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، میرا نام حاشر بھی ہے جس کے قدموں میں، یعنی جھنڈے کے نیچے سارے لوگ جمع ہوں گے قیامت والے دن۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرا نام عاقب بھی ہے، عاقب کے معنی آخری، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اور تیسرا ظاہری سبب فرمایا، میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے اسباب ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔